رفع الیدین کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے. بریلویوں کہنے سے تو منسوخ نہیں ہونا. دیکھیں یہ بار بار رونا روتے تھے کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں ختم ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ یار جو لوگ حضور کی وفات سے 2-2.5 سال پہلے مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نے جو صدیوں سے جھوٹ بولا تھا اس سے معافی مانگے. الیاس گھومن جیسا بندہ ایک علمی بندہ ہے اور مناظر ٹائپ بندہ ہے، اس سے تو ایکسپیکٹ نہیں ہے. اس نے نماز کی کتاب میں انہوں نے بھی لکھا کہ جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا. ان سے ذرا پوچھیں مدینے میں نبی علیہ السلام 11 سال رہے ہیں اور اس میں بھی جب 8واں سال آیا تو فتح مکہ ہوئی ہے. اس فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ حدیثیں روایت کر رہے ہیں رفع الیدین کی. بخاری مسلم میں وائل بن حجر، صحیح مسلم میں ان کی پوری نماز کے طریقے کی حدیث ہے رفع الیدین کے ساتھ. وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. ابو داؤد میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں اسپیشل نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنے آیا. مسلمان ہونے کے 1 سال کے بعد دوبارہ آیا 9 ہجری کے اندر، پھر پیچھے 10 ہجری بجتی ہے اور 11 کے شروع میں تو آپ کی ڈیتھ ہو گئی. تو کہتے ہیں میں نے صحابہ کرام کو سردیوں میں چادروں کے اندر رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اور حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے غزوہ تبوک ہوا ہے، اس موقع کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں مالک بن حویرث، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے. وہ کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، حضور کے پاس 20 دن رہے، بڑے شوق سے رہے. پھر ہمیں اپنے گھر کی یاد آئی. اب شرم و شرمی ہم حضور کو کہہ بھی نہیں رہے، کیونکہ تو نعت میں ہی کہا جا سکتا ہے نا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیری خدمت ہی کرتا. ہمارے گھر کی یاد ہمیں ستانے لگی تو حضور نے ہمیں جب دیکھا نا بس ان کا اب شوق پورا ہو گیا، تو حضور نے ہمیں خود ہی کہا کہ ٹھیک ہے واپس جاؤ اور جا کے تم جو ہے وہ نماز کو قائم رکھنا. اور فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اور دیکھنا نماز جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے تم نے 20 دنوں میں دیکھا ہے نا، اس طرح ہی تم نے نماز پڑھنی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر یہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز تعلیم کرتے تھے تابعین کو، اور جلسہ استراحت تعلیم کرتے تھے. ہر طاق رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے. اور کہتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. جو بندہ حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے مسلمان ہو کے 20 دن تک حضور کے ساتھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا، مدینے میں نہیں ہوتا تھا. یہ تو مدینے کے بھی 9ویں 10ویں سال کی بات ہو رہی ہے. پھر وہ جو 10 صحابہ کی حدیث ہے بخاری میں تو مختصر ہے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل ہے. جو 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی حضور کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، اور 11ویں وہ خود ہو گئے. 11 سرکاراں، 11ویں علی سرکار نہیں، 11 سرکاراں. تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ تم تو بڑے تھوڑا عرصہ حضور کی صحبت میں رہے ہو، تم تو بالکل اینڈ میں مسلمان ہوئے ہو، تم ہمیں نماز کا طریقہ بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، اگر نماز کا طریقہ میرا صحیح ہوا تو تم تصدیق کر دینا. اینڈ پہ تمام صحابہ نے کہا کہ واقعی نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس میں جملہ بولتا ہوں اپنی وفات تک. وہ کہتے ہیں وفات کا لفظ نہیں ہے، وفات کا لفظ اس میں امپلائڈ ہے. جب حضور کی وفات کے 30 سال کے بعد 10 صحابہ کی موجودگی میں ایک 11ویں صحابی جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے وہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ سکھائیں، تو 30 سال سے تو وہ خود بھی پھر اسی طریقے سے پڑھ رہا ہے نا. اس نے وہ طریقہ تو نہیں بتانا جو منسوخ ہو چکا ہوا ہے، وہی بتانا ہے نا. اور دوسروں نے بھی نہیں کہا کہ جی حضرت یہ تو آپ نے طریقہ جو سکھایا آپ نے تو ٹائم ہی ضائع کیا ہے، منسوخ ہو گیا ہے، ایتے بت رکھ کے آندے سن. اب وہ بتوں والی بات سے بھی منکر ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا. مزے بھی لیتے رہے اس جھوٹ کے، آج جب جھوٹ پکڑا گیا تو کہتے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا.